पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो हकाइक हैं उन हकाइक को झुटलाया नहीं जा सकता। 2018 से कई साल पहले ये फॉरेन फंडिंग का मुकदमा अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर किया था। इमरान खान को भी मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अलीमा खान साहब के पीछे पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चला हुआ है। वकील माशा आसिम मुनीर साहब ने कल जो खिताब किया उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनकी तरफ से कहा गया कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती तो है कि उन्हें हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आप देखें कि एक तरफ बयानियां है, दूसरी तरफ हकीकत है, और जो हकीकत है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हो जाएं, बेशक वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो हकाइक हैं उन हकाइक को झुटलाया नहीं जा सकता। अब आप देखें, एक मिसाल मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मुकदमा है, वो इमरान खान साहब के इक्तदार से में आने से पहले, इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने से पहले उनकी अपनी पार्टी के जो बानी रहनुमा थे अकबर एस बाबर, उनकी तरफ से अपनी ही जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन से रिजू किया गया। अब जब फॉरेन फंडिंग का मुकदमा इलेक्शन कमीशन में चल रहा था तो यह बात रिकॉर्ड पे मौजूद है, हकाइक की सूरत में रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कि फॉरेन फंडिंग का मुकदमा जब इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके अपॉइंट होने से बहुत साल पहले, 2018 से कई साल पहले, यह फॉरेन फंडिंग का मुकदमा अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर किया था। और जब यह मुकदमा इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं बने थे, तो वहां इल्तवा पे इल्तवा लिया जाता था तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। और जब 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान जैसे कैसे भी वजीर आजम बन गए, तब भी यह मुकदमा वहां पे चलने नहीं दिया गया। कभी इल्तवा लिया गया, कभी हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। फिर 2022 में क्या होता है, यह फॉरेन फंडिंग का मुकदमा तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, उनके बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की दरखास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन अगस्त 2022 में एक फैसला सादिर फरमाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है, तहरीक इंसाफ पे लगाए गए जो इल्जामात हैं वो साबित होते हैं, और मजीद कार्रवाई के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया जाता है। हुकूमत फिर यह मामला एफआईए को रेफर करती है, एफआईए बाकायदा तौर पे इसकी इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद अब यह मामला मुतलका अदालत में आ चुका है। और मुतलका अदालत में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो चलान दाखिल किया गया है, उसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान भी एक्यूज हैं। इमरान खान को भी मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। आज इस केस की मुतलका अदालत में समाअत हुई है, लेकिन समझ नहीं आती कि जो चलान कई हफ्तों पहले अदालत में दायर किया गया था एफआईए की जानिब से, उस चलान की जो स्क्रूटनी है, उस स्क्रूटनी का जो अमल है वो इख्तिताम पजीर अभी तक नहीं हो सका। और बताया गया है कि जो रजिस्ट्रार हैं अदालत के, वो अभी भी जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, मुल्जमान के खिलाफ जो चार्जशीट आई है, जो चलान आया, उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। और जब यह रिपोर्ट अदालत में पेश की गई तो उसके बाद अदालत ने इस मुकदमे की समाअत को 21 मई तक मुलतवी किया है। अब 21 मई को एक तो जो चलान है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि क्या रजिस्ट्रार की तरफ से जो चलान की स्क्रूटनी है उसका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, और अगर मुकम्मल हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि मुल्जमान में उस चलान की नकूल तकसीम की जाएंगी, और नकूल तकसीम होने के बाद उन्हें चार्जशीट किया जाएगा, उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन अगर स्क्रूटनी मुकम्मल नहीं होती तो फिर 21 मई को अदालत को बताया जाएगा कि कितने अरसे में यह स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है। लेकिन 21 मई को जो तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर बन सकती है वो ये है कि जो दीगर मुल्जमान हैं इमरान खान के अलावा, उनकी जमानतों का भी अदालत फैसला करेगी कि मुल्जमान अबूरी जमानतों पर रहेंगे या उनकी अबूरी जमानतें कैंसिल की जाएंगी, या फिर उनकी अबूरी जमानतों को कंफर्म किया जाएगा। तो ये 21 मई की तारीख जो है तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई के लिए बड़ी अहम है।
اور یہ فارن فنڈنگ کا مقدمہ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا یہ 2018 سے پہلے کا ہے، اور اس میں جو شکایت کنندہ تھے تحریک انصاف کے اپنے بانی رہنما اکبر ایس بابر تھے۔ اب اس کیس کو تحریک انصاف کیسے کہہ سکتی ہے کہ انہیں اس مقدمے کی وجہ سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور پھر وہاں پر جو اگست 2022 میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فنڈنگ کے معاملات تھے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، وہ صاف شفاف نہیں تھے۔ فنڈنگ سے متعلق تحریک انصاف نے چیزیں الیکشن کمیشن سے چھپائیں، یہ الیکشن کمیشن کے اگست 2022 کے فیصلے میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف کہتی رہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے مقدمات نہیں سنے جا رہے۔ اب جو خان صاحب کا، بشرا بی بی صاحبہ کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے، اب ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کا مقدمہ ہم سنتے ہیں۔ تحریک انصاف پہلے تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے مقدمات سنے نہیں جا رہے، ہمارے مقدمات میں تاریخیں نہیں دی جا رہی، ہمارے مقدمات سماعت کے لیے فکس نہیں ہوتے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مرکزی اپیلیں سن کے ونس فار آل ان کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم، ان کے سربراہ سلمان صدر صاحب التوا کی درخواست بھجوا دیتے ہیں کہ ہم نے مرکزی اپیلیں نہیں چلانی، میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، میں نے خان صاحب سے ہدایات نہیں لی، حالانکہ یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے، جو بات جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب کے احکامات پہ سلمان صدر صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سلمان صدر صاحب نے پھر عمران خان صاحب سے ہدایات کیوں نہیں لی؟ یہ سوال پوچھنا تو بنتا ہے۔ اب اس پچھلے ہفتے تو التوا کی درخواست دائر کر کے مقدمے کے سماعت کو ملتوی کروا لیا گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ مقدمہ چلے گا اور یہ مرکزی اپیلیں سنی جائیں گی، اب ان کو پینڈنگ میں نہیں رکھا جائے گا۔ اب تحریک انصاف بھاگ رہی ہے، عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم بھاگ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کلائنٹ کی انسٹرکشنز ہیں، کلائنٹ کی انسٹرکشنز کے بغیر تو لیگل ٹیم عدالت میں کوئی بات نہیں کرتی۔ تو آخری مرتبہ خان صاحب نے سلمان صدر صاحب کو کہا ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ اپیلیں جو ہیں التوا میں پڑی رہیں، کیونکہ اپیلوں پر اگر فیصلہ ہوا اور خان صاحب کے خلاف آیا تو پھر وفاقی آئینی عدالت میں جب اپیلیں جائیں گی تو پھر اس طریقے سے نہیں سنی جائیں گی، وہاں پہ پھر جو سکوپ ہے وہ اور لمیٹڈ ہو جائے گا۔ وہاں پہ پھر آپ نے قانونی نقطے کی بات کرنی ہے، کانسٹیٹیوشنل نقطے کی بات کرنی ہے۔ وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اپیل برائے اپیل آپ نے فائل کر دی اور آئینی عدالت میں کوئی لمبی ہیئرنگ ہوگی، پھر آئینی اور قانونی نقطے پہ بات ہوگی۔ وہاں پہ پھر سکوپ جو ہے جب کم رہ جائے گا تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سزا پھر آئینی عدالت میں ٹرن ڈاؤن ہو جائے گی، کلعدم ہو جائے گی، بڑا مشکل سوال ہو جائے گا وہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں یہ سارا بیانیہ کون بناتی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ بناتی ہیں نا۔ علیمہ خان صاحب کے پیچھے پورا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا چلا ہوا ہے کہ وہ جو سیاسی انتقام، مقدمات نہیں لگتے، فلانے جج صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ اب جو علیمہ خان صاحبہ کا اپنا مقدمہ ہے جس میں آج ان کی استثناء کی درخواست آ گئی، جس میں تمام گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، جرم مکمل ہو چکی ہے، جس میں صرف وکلا کے دلائل ہونے ہیں، اب اس میں علیمہ خان صاحبہ اپنی لیگل ٹیم کو پیش نہیں کرتی۔ لیگل ٹیم آ جائے تو استثناء کی درخواست آ جاتی ہے، تو ایک طرف عدالتوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں، دوسری طرف جو علیمہ خان صاحبہ کا اپنا کیس ہے اس میں استثناء پہ درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں کہ اس سماعت سے استثناء دے دیں، آئندہ کے سماعت سے استثناء دے دیں۔ تو جج صاحب نے وہ ایگزیمپشن کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر کے مقدمے کے سماعت کو 18 مئی تک ملتوی کر دیا ہے۔ یہ تو بات ہم تحریک انصاف کے مقدمات کی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بات ہم، چونکہ کل 10 مئی تھا، مارکا حق کا جو جشن تھا ملک بھر میں منایا گیا، جی ایچ کیو میں ایک تقریب ہوئی، یہاں اسلام آباد مونومنٹ پہ ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی، لیکن ہم بات کریں گے یہاں پہ اور مختصر بات کریں گے جو جی ایچ کیو میں تقریب ہوئی جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا۔ اب اپنے اس خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھارت کو بڑی دو ٹوک وارننگ دی ہے۔ اب وہ وارننگ کیا ہے؟ وارننگ دراصل یہ ہے جس میں بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایک بار تو آپ نے غلطی کر لی ہے پاکستان پہ جہریت کر کے گزشتہ سال مئی میں، اب دوبارہ یہ غلطی نہ دہرائی جائے، اور اگر یہ غلطی دوبارہ دہرائی گئی تو پھر نقصان کا جو پاکستان کا ریئیکشن ہوگا اس کا ذمہ دار مودی سرکار اور بھارتی افواج ہوگی۔
اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کل جو خطاب کیا اس میں بڑے واضح الفاظ میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے. اب اشارہ کس طرف تھا؟ جو افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہیں، جو دہشت گرد بیٹھے ہیں جنہیں بھارت پروکسیز کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اشارہ اس طرف تھا. اور پھر عاصم منیر صاحب نے بڑے زبردست انداز میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ بھارت جو ہے وہ خطے کا چودھری بننا چاہتا ہے، لیکن جو چودھری بن کے مودی سرکار یا بھارتی حکومت پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کے جو خواب دیکھتے ہیں، یا جو بھارت کی جو خواہش ہے کہ دنیا میں اقوام عالم میں پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کیا جائے اور خطے کا جو طاقت کا توازن ہے اس کو خراب کیا جائے، اپنی برتری دکھائی جائے، اپنا غلبہ قائم کیا جائے، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ بھارت کے اوپر واضح کیا کہ آپ کی کیپیسٹی، بھارت کا قد کاٹ اتنا نہیں ہے کہ پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرے اور خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو غیر متوازن کر سکے. اور بتایا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے ناقابل تسخیر ہے، اور بھارت کی طرف سے اگر دوبارہ پاکستان پہ جارحیت کی گئی تو اب کی مرتبہ پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ پھر محدود نہیں ہوگا، بڑا وسیع ہوگا. اور جواب بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ بڑا خطرناک ہوگا، بڑا دور رس ہوگا اور بڑا تکلیف دہ ہوگا. تو بھارت یہ غلطی دوبارہ دہرانے سے پہلے جو گزشتہ سال مئی پہ پاکستان پہ حملہ کیا گیا، 2 مرتبہ حملہ کیا گیا، جس کا پاکستان نے ایسے جواب دیا کہ آج بھی بھارت دنیا بھر میں اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے، لیکن دوبارہ یہ غلطی دہرائی گئی. تو پھر پاکستان نے پچھلی مرتبہ جو جواب دیا تھا، جو افواج پاکستان کے ترجمان جنرل احمد شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے صرف اپنی 10 سے 15% صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے، اب کی مرتبہ ایسی غلطی کی گئی، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا گیا، تو وہ آنکھ بھی نکال لی جائے گی اور جو پاکستان کا جواب ہوگا اس پہ پھر جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف پھر بھارت کو برداشت کرنا پڑے گی. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.